حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، صبر یہ عظیم دولت ہے، یہ بہترین مقام و مرتبہ ہے، یہ بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ روزہ مسلمانوں کے اندر صبر اور مواسات کی خوبیوں کو جنم دیتا ہے۔ روزہ مسلمانوں کے اندر صبر اور مواسات کی خوبیوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یعنی وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور وہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ معزز و مکرم سامعین محترم، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندے کو آزمانا چاہتا ہے، بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کوالٹی اور اپنے بندوں کی خصلت کو جاننا چاہتا ہے، اپنے بندوں کی خصلتوں کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ بندہ جسے میں نے دنیا میں بھیجا، پوری سال اپنی نعمتیں کھلاتا رہا، میں نے سال کے 11 مہینہ اسے اپنا رزق عطا فرمایا، کیا یہ بندہ صرف میرے لیے 30 دن بھوک اور پیاس کی تپش کو برداشت کر پاتا ہے؟ کیا بھوک کی شدت کو برداشت کر پاتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی و انا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزائیں میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں مختلف مقامات میں اعلان ہوتا ہے کہ جو اچھے اعمال کریں گے اسے جنت ملے گی۔ قرآن کا فرمان ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ اعمال صالح کے نتیجہ میں جنت حاصل ہوتی ہے، لیکن نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خیر گیری وغیرہ، یہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا ہی مل جاتا ہے، خود مالک حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ میں نے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یعنی وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور وہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضرات، مسلمان دن بھر روزے کے احکام کی پابندی کر کے اپنے نفس کو اور اپنے نفس کی خواہشوں کو، ضروریاتوں کو کچلتا رہتا ہے، اور اسی طرح پورے مہینہ اس عمل سے مسلمان کو ہر تکلیف اور ایذا اور پریشانی کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس میں وہ کوالٹی اور کوانٹیٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ خصلت اور صلاحیت اور وہ ایبیلٹیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی عادت، یہی صلاحیت، یہی ایبیلٹیت مسلمانوں کے اندر ایک بڑی خوبی ہے، ایک بڑی اچھی عادت ہے، جو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو سہل اور آسان بنا دیتی ہے۔ جو لوگ ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت ہی دشوار کن ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، بیماری کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کی گالیوں کو برداشت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا یہ عادی ہو جاتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا
انہیں کسی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے یا کسی طرح کی تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کے وقت بھی اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی زبان سے تکلیف کے وقت بھی اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اور یہ ساری کائنات پوری دنیا اللہ کے لیے ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے تمام تکالیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ اس دنیا میں اس گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتا ہے جس کی ٹہنی تو کانٹے دار ہوتی ہے، جس کی ٹہنی پہ بظاہر کانٹے تو نظر آتے ہیں لیکن اس کی خوشبو سے ہر لوگ اس کے طرف ہر لوگ اس کے طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر لوگ اس کے طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ہر لوگ اس کے طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارا دنیا کی ظاہری وسائل کا سہارا نہیں ہے، لیکن بلکہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے اور ان کو برداشت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جب مسلمان صحیح ذریعہ اختیار کر لیتا ہے، یہ صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے تو خدائے رحیم و کریم اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے تو ان مصیبتوں کو یا تو اس سے دور فرما دیتا ہے یا اس کے اندر وہ قوت اور طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، ایسی قوت اور صلاحیت کو ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مصیبتوں کے باوجود وہ خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ماضی کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف بزرگوں پر کیا مصیبتیں نہیں آئی، لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ بے چین نہیں ہوئے، اپنا مشن نہیں چھوڑا بلکہ وہ اپنے مشن پہ کام کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی مصیبت آتی، جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف پلٹتے، آپ نماز کی طرف آتے اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روح البیان میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، یعنی صبر ایمان کا ایسا ہی اہم پارٹ ہے، صبر ایمان کا ایسا ہی اہم حصہ ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نفس کو اس کی ناجائز خواہشوں سے روکنا یہ صبر ہے، پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشوں کو حرام طریقے سے پورا نہ کرنا یہ عفت ہے، اور مال و دولت کی حوث سے رکنا یہ قناعت ہے، غصے پر قابو رکھنا یہ حلم بردباری ہے، یہ سب کچھ صبر ہی کی قسم ہے۔ مسلمانوں کے اندر ان تمام خوبیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ چیز جب اس کے اندر ہوتی ہے تو ان کے لیے عزت اور عظمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے صبر کرے، یعنی خود کو ہر اس کام سے روکے جو شریعت کے خلاف ہو، جس کام سے شریعت نے منع کیا ہو، خدا کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے اگر اسے رات کو جاگنا پڑے تو جاگے، دن کو بھوکا رہنا پڑے تو رہے، گرمی اور سردی کو برداشت کرنا پڑے تو کرے، دولت خرچ کرنا پڑے تو کرے، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن کو چھوڑ دے، سب کچھ کرے، صبر کرے، لیکن اطاعت کو نہ چھوڑے، فرما برداری کو نہ چھوڑے، ہر مصیبت پر صبر کرے کہ بھوک ہو یا بیماری ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرے، وہ چیخ و پکار نہ مچائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبر کی خوبی یہ بیدار کر لینا اپنے اندر بے حد مفید ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشوار بھی بہت ہے، اور کوئی بھی کام دشواری اور کوئی بھی کمال اور کوئی بھی بلندگی اور بلند مرتبہ دشواری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں ہمہ وقت یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں پر ہمیں مدد فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ہر مسلمان مرد عورت کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر نیکی کی توفیق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور صبر کی توفیق بھی وہی عطا فرمائے گا اور اس کا جزا بھی وہی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تو صبر کر اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ثوابہ الجنہ، یعنی صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب صبر کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسے اس طرح مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صبر کرنے والے کو پکارا جائے گا، قیامت کے دن صبر کرنے والے کو آواز لگائی جائے گی، کچھ لوگ دورے دورے آئیں گے اور انہیں حکم ملے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ تیزی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھیں گے، جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے ان کے سامنے آئے گا اور فرشتے ان سے پوچھے گا کیا تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے جا رہے ہو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہو؟ وہ لوگ عرض کریں گے ہاں، ہم اپنے رب کی اجازت اور اس کے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو ان سے فرشتے عرض کریں گے، ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ ہم صبر کیا کرتے تھے؟ پوچھا جائے گا کہ تم کس طرح صبر کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھا اور اس کو نافرمانیوں سے بچائے رکھا، اور ہم نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص نہایت ہی قیمتی بلبل خریدی، ایک شخص نے نہایت ہی قیمتی بلبل خریدی جو خوب بولتی اور ہر وقت چہچہاتی تھی۔ ایک دن اس کے پنجرے پر ایک طوطا آ کر بیٹھا اور کچھ بول کر اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بلبل سے گفتگو کرنے کے بعد وہ طوطا اڑ گیا اور اسی وقت سے بلبل نے بولنا ترک کر دیا، بولنا چھوڑ دیا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بلبل کا سارا حال سنایا، اپنی بلبل کا واقعہ سنایا۔ عرض کیا کہ حضور، وہ بلبل ہمارے بلبل ہے جس نے بولنا ترک کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بلبل کے پنجرے کو منگایا اور اس بلبل سے اس کے خاموش ہونے کی وجہ پوچھی۔ بلبل نے کہا حضور، میں اپنے وطن اور جنگل اور آزادی کو یاد کر کے روتی ہوں، یہ لوگ اسے گیت سمجھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے قید رکھتے ہیں۔ مجھے طوطا نے سمجھایا کہ اے بلبل، تیری بے صبری ہی تیری قیدی کا وجہ ہے، تو جو آج قید ہے یہ تیری بے صبری کا ہی نتیجہ ہے، تو صبر کر، خاموش رہ، تجھے آزادی مل جائے گی۔ لہٰذا اب میں نے صبر کر لیا ہے، چیخنا چلانا ہم نے ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا کہ اب یہ بلبل نہیں بول سکتی ہے، اب یہ بلبل بول نہیں سکتی ہے۔ مالک بولا کہ اب جب یہ بلبل بول ہی نہیں سکتی ہے تو ہم اسے اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے؟ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم اس بلبل کو اپنے پاس صرف اس وجہ سے رکھتے تھے کہ یہ بلبل بولے، چیخے چلائے، ہم ان کے گانے کا شوقین تھے، ہم ان کی آواز سے پریم کرتے تھے، اس وجہ سے ہم اسے اپنے پاس رکھتے تھے۔ اب جب یہ بلبل بولے گی ہی نہیں تو اسے ہم اپنے پاس کیوں رکھیں گے؟ چنانچہ یہ کہہ کر کے وہ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ جب وہ بلبل آزاد ہوتی ہے تو پھر کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے انڈے میں بنایا اور ہواؤں میں اڑایا، پنجرے میں صبر دے کر پنجرے سے آزاد کروایا۔ بہرحال صبر ایک عظیم دولت ہے۔ جب مسلمان پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پوری طرح شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو روزہ اس کے اندر صبر کی قوت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبر یہ عظیم دولت ہے، اور آیت کریمہ کے تحت میں نے آیت کریمہ پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔
چنانچہ نماز کے فضائل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیت کریمہ نازل فرمایا ہے. بے شمار آیت کریمہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نماز ادا کرو. برادران ملت اسلامیہ، نماز یہ افضل الترین عبادت ہے، نماز یہ بہترین عبادت ہے، نماز فرض عین ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کو وقت پر نہ پڑھنے والا گنہگار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز قرب الہی ہے. نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے رب کی قربیت کو، اپنے رب کی قرب کو حاصل کرتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا. یعنی آدمی عبادت کے ذریعے مجھ سے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، آدمی عبادت کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ پکڑتا ہے. حضرات، یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر عام اور خاص کا فرق ہو جاتا ہے. مقبولان بارگاہ الہی ہمیشہ یاد الہی میں مصروف نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر الہی ہی وہ ایک دوا ہے جس سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان چین و سکون حاصل کر پاتا ہے. آج دیکھیں آپ، دنیا کے ہر خطے میں پریشانی ہے، آج ہر لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. آج ہر کنبہ قبیلہ کے لوگ، ہر گاؤں کے لوگ، ہر سوسائٹی کے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ جدھر بھی نظر اٹھائیے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر لوگ پریشان ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج یہ ذکر الہی سے غافل ہے. جو بھی لوگ ذکر الہی سے غافل ہیں وہ پریشان ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، ہر طرف پریشانی ہے. آخرکار اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے ملے گی؟ اس سے چھٹکارا انسان کیسے پائے گا؟ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں؟ اس کا علاج کسی ڈاکٹر اور کسی حکیم، کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا آپ ریسرچ کر لیجئے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اس بیماری کا علاج نہیں ہے. آخرکار اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج اگر ڈھونڈنا ہے آپ کو حقیقی معنی میں، تو اس کا علاج قرآن کریم میں ڈھونڈے. قرآن کریم اس کا علاج بتا رہا ہے. چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون، راحت ملتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقی معنی میں اگر آپ چین و سکون چاہتے ہیں اور اگر سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے. اور اللہ کا ذکر نماز کے ذریعے ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے ہو، نوافل کے ذریعے ہو، اور عبادات کے ذریعے ہو. ان تمام عبادتوں کے ذریعے اللہ کا ذکر کیجیے. اور یہ رمضان المبارک یہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت والا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل عبادت کرنے والوں کو فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے جو انسانوں کے اندر صبر جیسی عظیم دولت کو بھی داخل کر دیتا ہے. یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح طور پہ روزہ رکھنے اور اعمال خیر کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کا صحیح طور پر ذکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.